أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. کس نے چمکتا دن ہے بشارت سواری کس نے دی کوئی بتا دے دریاؤں کو ایسے روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے مارا. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو پھول کر ڈالا. ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کم کار دیے نظر سار دیے کم کار دیے نظر سار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے دونوں پہ میرے تار دیے دونوں پہ میرے تار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے فرمایا ہے میرے نبی نے بخشش وچ دیدار دیے بخشش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی عرش عرشاں فرشاں والی عرش عرشاں فرشاں والی عرش دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. حشر نمل گرا بیگ لیا بے حشر نمل گرا بیگ لیا بے حشر نمل گرا بیگ لیا بے خلق تو
کہنا میں نہیں کرتا عاجز کہنا دنیا نارے مار دیے سڑتے دنیا نارے مار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت ہے جہاں پہ محیط ان کی رحمت ہے جہاں بے محیط ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں پروانہ کا ہے انا کا سمر پروانہ کا ہے انا کا سمر ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی محفل نعت میں
گالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں نوری مکڑا تے زلفاں نے کالیاں نوری مکڑا تے زلفاں نے کالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جھکی کے رہن لئی مدینے چ ہووے جھکی کے رہن لئی مدینے چ ہووے بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں بندہ رج رج کے چومے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں بیلیاں حضور دیا محفلاں سجایا کر بیلیاں حضور دیا محفلاں سجایا کر دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر دن رات سونے دے درود تو پہنچایا کر گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں گھر رہن گیا سدا خوشحالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں پاک قرآن دیا اقرانو ویکھ لو پاک قرآن دیا اقرانو ویکھ لو سلطان ویکھ لو ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں جویں آقا دیاں زلفاں نے کالیاں بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں حضرت عبداللہ حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوا رتبہ تیرا سیدہ رتبہ تیرا سیدہ آمنہ نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ اپنے محتاج سایہ میں بہرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سائی بابا اپنے محتاج غلاموں پہ میرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ حسن علی ہونے کا
صدیق جس کے دے اے او یار مصطفیٰ دا اے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھیا سی انہوں دسو پسند کی پوچھیا سی انہوں دسو پسند کی فرمایا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ اسلام کو ضرورت جس ویلے پیش آئے اسلام کو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حقدار مصطفیٰ ہر چیز لے کے آیا جس نے منڈے آئے صدیق اکبر جس نے منڈے آئے صدیق اکبر در اصل سے کیتا انکار کبریارا در اصل سے کیتا انکار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹھی رہا بوا مل گئے اج بیٹھی رہا بوا مل گئے ایتھوں اٹھ کے نہالی جانا یا شاگے جینا لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطانہ دیو صدقہ میرا پاک نبی دا حسن زین تے مولا علی دا دوتا دوتا سکیاں دا سگا دوتا دوتا سکیاں دا لجپال تیرا گھرانا تو دوتا دوتا سکیاں دا تو دوتا دوتا سکیاں دا لجپال تیرا گھرانا یا شاگے جیلا لاج رکھ لے سنی عرض میری میں جدوں دا بڑیا پلہ سائیں بابا دا میں جدوں دا بڑیا پلہ سائیں بابا دا سب فیض ماشاءاللہ سائیں بابا میرے جان جو میرے نالے کر میرے میرے جان جو میرے نالے کر میرے بڑ رہتا سایہ بلہ سائیں بابا دا بڑ رہتا سایہ بلہ سائیں بابا سائیاں نو اج منگ لگو سائیاں بولو سائیاں نو اج منگ لگو سائیاں بولو فیض دا درے کھلا سائیں بابا دا فیض دا درے کھلا سائیں بابا دا غازی ساری حیاتی نالے مر کے بھی غازی ساری حیاتی نالے مر کے بھی ہن رہے گا انشاءاللہ سائیں بابا دا ہن رہے گا انشاءاللہ سائیں بابا دا سب فیض
منگتا سائیں بابا دا ہن بکانے رہندا منگتا سائیں بابا دا تکیا ہوئی کہندا ہے جینے جینے تکیا ہوئی کہندا ہے مکھڑا ہے چنور دا میرے سائیاں دا مکھڑا ہے وجہ اللہ سائیں بابا دا پڑھ لے تو بھی بلہ سائیں بابا ہر لمحہ ہر گھڑیے دعا ہے میری میرا پیر خانہ سلامت رہے عمر لگ جائے میری میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے پیر کامل یگانہ سلامت رہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے معزز حاضرین عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ ناموس رسالت اتنے اساس عقیدے ہیں کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے حج ادا نہیں کرتا زکات نہیں دیتا ارکان اسلام ادا نہیں کرتا تو بندہ گناہ گار ضرور ہے لیکن بے ایمان نہیں ہے بے ایمان بندہ کب ہوتا ہے جو ہی بندہ یہ کہہ دے کہ حضور آخری نبی نہیں ہے اسی دم میں بندہ بے ایمان ہو جاتا ہے یا بندہ یہ کہہ دے کہ کوئی اور نبی بھی آ جانے سے حضور کی خاتم النبیین کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بھی بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ اس رب کی بات ہے جو سارے علموں کو جانتا ہے اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہ فرماتا ہے کہ بے شک میرے محبوب تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں لیکن وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور اللہ وہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے حضرات یہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت پہ مہر لگا دی پھر حضور کریم کی بارگاہ میں عرض کی گئی ہے محبوب آپ کس کس کے نبی ہیں قربان جائے صحابہ کے بھی انہوں نے ہر وہ بات پوچھی جو آج کے دور میں ہمارے لیے حل ہے ہمارے مسئلوں کا حل ہے آپ عرض کرتے ہیں حضور آپ کس کس کے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی قرآن میں عطا فرما دی اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے اے یا اللہ تو خود کیوں نہیں فرماتا تو اپنے محبوب سے ہی کیوں کہلواتا ہے اللہ فرماتا ہے وکیل ہے ہی اور مجھے اس محبوب کے کہنے کی بھی قسم ہے آپ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لایا ہوں حضور کریم پتھروں کے بھی نبی بن کے تشریف لائے حضور کریم جانوروں کے بھی نبی بن کے تشریف لائے حضور کریم علیہ السلام درختوں کے نبی بن کے تشریف لائے حضور پہاڑوں کے پانی کے پتھروں کے ہر چیز کے میرے محبوب نبی بن کے تشریف لائے پوری کائنات کے لیے نبی بن کے تشریف لائے بلکہ نبیوں کے بھی نبی بن کے حضور تشریف لائے آگے آیت مثال میں اللہ نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ میرا محبوب نبیوں کا بھی نبی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت مثال میں انبیاء کرام سے مخاطب ہو کے اللہ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں کتابیں دے دوں شریعتیں دے دوں علم و حکمت دے دوں ہر چیز دے دوں تو تم نے کیا کرنا ہے ہاں یا اللہ کیا کریں فرمایا جب میرا محبوب تم میں تشریف لے آئے تو تم نے میرے محبوب پہ ایمان بھی لانا ہے میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے حضرات جو بھی نبی تشریف لائے ان کی ہر نبی کی قوم نے اس نبی کا ہی کلمہ پڑھا جو اس قوم کے لیے نبی بن کے تشریف لائے لیکن سارے نبیوں کا کیا کلمہ تھا
سارے نبیوں کا یہ کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سارے نبیوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا اور اس نام کے صدقے انہیں نبوتیں بھی ملی, انہیں شریعتیں بھی ملی. تو اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا محبوب تمہیں تشریف لے آئے تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. اچھا, مدد سے یہ مراد ہے, مدد سے یہ مراد نہیں ہے کہ حضور کے جو کام کر نہیں سکتے وہ کسی دوسرے نبی کو فرمائے کہ ہاں مجھ سے نہیں ہوتا یہ تو کر دے. نہیں نہیں, مدد کا مطلب یہ ہے کہ سردار اپنے غلام کو جو حکم دے وہ اسے بجا لائے, سردار اپنے غلام کو جس کام کی ڈیوٹی لگائے وہ اسے پورا کرے, ایسے مدد کرنا ہے. تو حضرات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا, اگر تم میرے محبوب پہ ایمان نہ لائے, میرے محبوب کی مدد نہ کی, ہاں اس سے پہلے اللہ فرماتا ہے کیوں نہیں اقرار کیا, ہاں یا اللہ ہم نے اقرار کیا, فرمایا اب ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. جب سارے نبی ایک دوسرے کے گواہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب میں تم سب پہ گواہ ہوں. اب اللہ تعالیٰ سارے نبیوں میں گواہ ہے. اور پھر ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا, میرے محبوب کی تابعداری نہ کی, میرے محبوب کی مدد نہ کی, تو تم فاسقین میں سے ہو جاؤ گے, تم گناہگاروں میں سے ہو جاؤ گے, منافقین میں سے ہو جاؤ گے. تو حضرات یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگا دی کہ میرے محبوب کی جو عظمت مانے گا, جو میرے محبوب کی غلامی کرے گا, وہ اس کا ہی ایمان محفوظ رہے گا. آگے جب آخری حج میرے آقا نے کیا, خطبہ حجت الوداع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ختم نبوت پہ مہر لگا دی. اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب آج ہم نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا, آج ہم نے آپ پہ اپنی نعمت کو پورا کر دیا. حضرات نبوت ختم سے مراد میرے آقا خاتم النبیین ہے, اور نعمت پوری سے مراد میرے آقا کی ہی ختم نبوت ہے کہ وہ نعمت جو نبوت کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی وہ میرے محبوب پہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دی ہے. اب میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی ہمیں دلیل عطا فرمائی. پھر حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے, حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مٹی کے ذرات کی تعداد کے برابر قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں. پھر حضور کریم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی طرح فرمایا صحابہ جس طرح میں نبیوں میں آخری ہوں تم امتوں میں سے آخری امت ہو, اور تمہارے بعد تو کوئی امت اور نہیں آنی, تو نبی کہاں سے آئے گا. تو یہ حضرات حضور کریم نے خاتم النبیین پہ مہر فرما دی. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا, لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے علی تیری نسبت میرے ساتھ ایسی ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام, لیکن اب اللہ کا قانون یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ حضور کریم نے خاتم النبیین پہ مہر لگا دی. پھر ایک اور بڑی خوبصورت مثال کے ساتھ بات واضح فرما دی. آپ نے ارشاد فرمایا میرا اور انبیاء کرام ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت عمارت تیار کر دی جائے اور اس پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی جائے تو اسے مکمل عمارت نہیں کہا جا سکتا. حضور نے فرمایا تمام انبیاء کرام آ چکے, لیکن وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ نے میرے ذریعے پوری فرما دی, اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے حضور کریم نے خاتم النبیین پہ دلیل عطا فرما دی. تو حضرات یہ حضور کریم نے فرما دیا. اب صحابہ نے ختم نبوت کا دفاع کیسے کیا؟ جب مسلمہ کذاب اپنی بات پہ ڈٹا رہا, اپنے جھوٹے نبی ہونے کے دعوے پہ قائم رہا, تو صدیق اکبر نے اعلان فرما دیا. جب صدیق اکبر خلیفہ بنے تو آپ نے ارشاد فرمایا اب کوئی چاہے بدری ہو چاہے غیر بدری ہو سارے کے سارے یمامہ کے موقع پہ پہنچے, جنگ یمامہ فرمائی. حضور جھوٹے نبی کو واصل جہنم کیا. حضرات میرے آقا مولا کی ساری حیات زمانہ حیات میں 74 جنگیں لڑی گئی, جن میں 259 صحابہ شہید ہوئے ساری جنگوں میں, 74 جنگوں میں. لیکن یہ اکیلی جنگ یمامہ جو صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی, اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. 1200 صحابہ شہید ہوئے. تو جب کئی 500 سے زیادہ حافظ تھے جو شہید ہوئے, پھر صدیق اکبر نے حکم فرمایا کہ اب قرآن کو جمع کیا جائے گا. جب اتنا بڑا نقصان ہوا تو حضرات عقیدہ ختم نبوت کے لیے صدیق اکبر نے ہر ایک کو حکم فرمایا
کہ اب حضور کی ختم نبوت کو بچانا ہے، سارے جنگ یمامہ کے موقع پہ پہنچے تو سب کو لے کے گئے اور جنگ یمامہ لڑی، پھر اسے جیتا۔ تو حضرات ایسے صدیق اکبر نے خاتم النبیین حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیا۔ ایک تابعی رسول تھے یمن میں، ایک گستاخ نے نبوت، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا تو وہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو جب اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو اس گستاخ کے سپاہی انہیں پکڑ کے لے گئے۔ تو جب اس کے سامنے پیش کیا تو وہ کہتا ہے کہ اے ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ فرماتے ہیں مجھے سنائی نہیں دیا تو نے کیا کہا؟ اس نے 3 بار یہی بات دہرائی، آپ نے 3 بار یہی فرمایا کہ مجھے سنائی نہیں دیا تو نے کیا کہا؟ چوتھی بار وہ کہتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے، ہاں میں گواہی دیتا ہوں حضور اللہ کے رسول ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میری باری آئی تو انہیں سنائی نہیں دیتا، اپنے محبوب کی باری آئی تو جھٹ سے جواب دے دیا۔ وہ کہتا ہے کہ آگ جلاؤ، انہیں آگ میں پھینک دو۔ آگ جلائی گئی۔ جب اسے لے کے جانے لگے تو آپ پوچھتے ہیں اور کدھر لے کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سزا ہے کہ آپ کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو فرمایا پیچھے ہٹو، میں خود ہی جاتا ہوں۔ خود ہی آگ میں چراغ لگا دی، 2 گھنٹے آگ میں بیٹھے رہے۔ آگ نے آپ کے جسم اقدس کو کیا جلانا تھا، آپ کے تن مبارک کے کپڑوں تک کو نہیں جلایا۔ حضرات اسی سے نسبت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اگر تو آج کسی کے ساتھ لگ جا اور جہنم میں چلا بھی گیا تو تجھے وہ جلا نہیں سکتی۔ وہ کہے گی یا اللہ اسے نکال جلدی سے، میں اس کی وجہ سے میں بجھ رہی ہوں۔ تو حضرات یہ نسبت ہے۔ تو ان کے کپڑوں کو بھی نہیں جلایا، تو انہوں نے اپنے ملک سے نکال دیا کہ یار یہ ہمارا بھاڑا پھوڑ دے گا۔ جب ملک سے نکال دیا، چلتے چلتے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر نے اپنی نور بصیرت کے ساتھ پہچان لیا کہ یہ وہی ہستی ہے جو ابھی عقیدہ ختم نبوت کو بچا کے آئی ہے۔ آپ نے فرمایا ملے، ماتھے کا بوسہ لیا، فرمایا میں تمہیں اس ہستی کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں جن کا مقام نبیوں کے بعد ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے ہزارہا صحابہ کے درمیان ان کی موجودگی میں آپ کا استقبال کیا، آپ کو عزت دی۔ آپ نے حضرت عمر اور اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور آپ فرماتے ہیں، حضرت ابو مسلم خولانی عرض کرتے ہیں کہ اے صدیق اکبر آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نہیں دعا کروں گا، آج تو ہم سب کے لیے دعا کر، کیونکہ تو حضور کی ختم نبوت کو بچا کے آیا ہے۔ اور حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آگ نے نہیں جلایا، اسی طرح میرے آقا کی امت میں بھی وہ ہستی موجود ہے جنہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح آگ میں پھینکا گیا اور آگ نے انہیں نہیں جلایا۔ حضرات یہ اجر ہے عقیدہ ختم نبوت کو بچانے کا۔ تو آگے چلتے چلتے حضرت امام ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کوئی جھوٹا دعویٰ کر دے تو جو جا کے اس سے دلیل بھی مانگے گا خواہ اسے جھوٹا ہی ثابت کرنے کے لیے، وہ بندہ بھی کافر ہو جائے گا۔ ایک بندہ آیا، حضرت صاحب فلاں جگہ بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیوں سبق ہے؟ کیونکہ حضور کریم نے فرمایا میرے بعد 30 کذاب دجال جھوٹے پیدا ہوں گے۔ تو حضرات حضور نے فرمایا ہے تو ضرور ہوں گے۔ تو اس لیے آج سے آپ بھی تیاری کریں، میں بھی تیاری کرتا ہوں۔ اگر ہماری زندگی میں آئے، ہمارے بچوں کی زندگی میں آئے، ان کی نسلوں میں آئے، تو ہمیں یہ عقیدہ ڈیلیور کرنا ہے آگے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو جو حضور جھوٹا دعویٰ کرے اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دینا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جب پوچھا گیا فلاں بندہ ہے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، مجھے اجازت دے دلیل مانگو، آپ نے ارشاد فرمایا خدا کے بندے جو اسے دلیل مانگے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو ہم نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مناظرہ سنا ہوا ہے۔ آپ نے 4 دلیلیں مانگی۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ تو ایسا کر کے دکھا کہ دریائے راوی جو ہے وہ اپنا راستہ چھوڑ کے مینار پاکستان کے پاس سے بہنا شروع کر دے، اگر تو نہیں کر سکتا تو میں کر کے دکھاتا ہوں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی لڑکی ہو جس کی شادی نہ ہوئی ہو، ابھی تیرے کہنے سے وہ بچہ پیدا کرے، نہیں تو میں ابھی حکم دیتا ہوں وہ بھی کرے گی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تو بھی کاغذ قلم رکھ دے، میں بھی رکھ دیتا ہوں، جس کا خود بخود چل گیا وہ جیت گیا۔ چوتھا فرمایا تھا کہ یا تو شیر بن کے مجھے کھا جائے یا میں شیر بن کے تجھے کھا جاتا ہوں۔ تو حضرات یہ 4 دلیلیں، مناظرہ اس کے علاوہ تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میرے سائیں بابا سرکار نے ہمارے پیر بھائی کو حکم ارشاد فرمایا کہ جب امام اعظم کا فتویٰ موجود ہے تو پھر پیر صاحب نے دلیلیں کیوں مانگی؟ اس کا جواب ہمیں لا کے دو۔ جب ہم
پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درگاہ شریف پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ حضرت صاحب امام صاحب فرماتے ہیں دلیلیں مانگنے والا کافر، آپ نے تو کٹھی 4 دلیلیں مانگ لی. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میرے علم میں ہے، مجھے پتا ہے کہ دلیلیں مانگنے والا کافر ہے، لیکن فرمایا میں نے دلیلیں اس لیے مانگی اور میں نے مناظرہ اس لیے کیا کیونکہ مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا، مجھے نبی پاک نے بھیجا تھا، میں نے اس لیے مناظرہ کیا، دلیلیں مانگی. حضرات یہ حکم صرف پیر میرے علی شاہ صاحب کے لیے تھا، انہیں حکم فرمایا، انہوں نے دلیلیں مانگ لی، لیکن ہمیں حکم ابھی تک نہیں ہے تو ہم نے دلیل نہیں مانگ لی. تو آج وہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر میں مناظرہ نہ کرتا، اگر میں حضور کی عزت کے لیے نہ نکلتا تو کتنے ہی بندے تھے کہ جو قادیانی ہو چکے ہوتے، کتنے بندوں کا ایمان ضائع ہو جاتا. تو حضرات یہ اولیاء اللہ کا فیض ہے، یہ ان کی نگاہ کرم ہے کہ آج ایمان بھی سلامت ہے، عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا بھی ہے، عقیدہ ناموس رسالت بھی بچی ہوئی ہے. ورنہ آج کل یہ کسر نہیں چھوڑ رہے. یہ اولیاء اللہ کا کرم ہے کہ آج ہمارا ایمان سلامت ہے. آج پھر آپ کے اور میرے ذمہ کیا ہے؟ حضرات ظالم امریکہ جس کو بھی حکومت دیتا ہے اسے 2 شرطیں بالخصوص منواتا ہے. پہلی یہ ہے کہ پاکستان میں سے گندم کو ختم کر دیا جائے، بھوک پڑ جائے گی، بندے تنگ دست ہو جائیں گے تو پھر ان کے ایمان کو خریدا جا سکتا ہے. گندم کا خاتمہ کر دو. تو ایک حکومت ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جی پتہ نہیں کتنی 20 لاکھ ٹن وہ گندم کہتے ہیں چوہے کھا گئے. کیا بات ہے! اور تیرے گھر کے پڑھولے سے گندم غائب نہیں ہوتے، اور تیرے گودام سے تو نے اتنی گندم غائب کر دی، پھر کہتا ہے چوہے کھا گئے. کیا بات ہے! پھر دوسری بات یہ منوانی ہوتی ہے عقیدہ ختم نبوت کو نقصان دیا جائے، قادیانیوں کو مسلمان قرار دلوا دیا جائے. نواز شریف کی حکومت میں 70 پیجز چھپوائے گئے عقیدہ ختم نبوت کو بدلانے کے لیے یا اس میں ترمیم کرنے کے لیے. جب پکڑے گئے تو کہتے ہو یہ تو کمپیوٹر کی غلطی ہو گئی، اور 70 پیجوں میں تجھے پتا نہیں چلا. آج میں ایک چھوٹی سی سطر لکھ کے وائرل کر دوں نا کہ وہ فلانا یہ ہے، اس کو میں گالی دے دوں بڑی ٹکا کے، تو جھٹ سے وائرل ہو جائے گی، ہر بندے کو پتا چل جائے گا فلانے نے فلانے کو گالی دی ہے. تو ان کو پتا بھی چل جائے گا کہ ہاں مجھے فلاں نے گالی دی ہے، اور میرے آقا مولا کی ختم نبوت کے خلاف تو نے 70 پیجے چھپوا دیے اور تجھے پتہ ہی نہیں چلا. تو حضرات اسی طرح جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں سب کے سب نے قادیانیوں کی حمایت کی ہے. تو آج آپ کے اور میرے لیے کیا ہے؟ آج صرف سوائے تحریک لبیک کے باقی ساری جماعتیں عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، عقیدہ ناموس رسالت کے خلاف ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ہم اگر کسی کو قتل نہیں کر سکتے، اگر اپنی زبان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، تو ایک کام ہے جو ہر بندے کی دسترس میں ہے، ایک کام ہے جو ہر بندہ کر سکتا ہے، وہ ہے کہ حضور کی ختم نبوت کے لیے ووٹ تحریک لبیک کو دیں. کیوں جی وعدہ جی جیتے رہے. یہ اس لیے ہے کہ حضور کریم نے فرمایا جس کا عقیدہ جس کے جیسا ہوگا اس کا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو ووٹ دینا اس کا مطلب ہے اپنا ارادہ اس کو دینا. اب یہ سجاد ہے، یہ فاروق ہے، یہ 2 بچے ہیں، اس کا نظریہ الگ ہے، اس کا الگ ہے. اگر میں فاروق کی طرف جا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں سجاد کی باتوں سے سہمت نہیں ہوں. اگر میں سجاد کی طرف گیا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں فاروق کے نظریات سے سہمت نہیں ہوں. دونوں کے نظریات الگ الگ ہیں. تو اسی طرح حضرات جس کے ساتھ تو ہوگا تیرا حشر نشر اسی کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدہ ناموس رسالت کو بچانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے کے لیے ووٹ تحریک لبیک کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل قیامت والے دن حضور کو منہ دکھا سکیں. صاحب بابا سے پوچھا کہ آپ نے ختم نبوت اپنا تحریک لبیک کو ووٹ کیوں دیا؟ تو صاحب بابا کے وہ گولڈن الفاظ ہیں، تاریخی الفاظ ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن حضور نے مجھ سے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی میرے غلام کھڑے تھے، آپ نے ووٹ کس کو دیا، اپنا ارادہ کس کو دیا؟ تو فرمایا کہ میں بڑے فخر کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے تحریک لبیک کو آپ کی عزت کے لیے ووٹ دیا ہے. تو اس کو آپ بھی دل میں جگہ دے دیں، میں بھی دل میں جگہ دیتا ہوں. اس سے نظریے کو سنبھال کے رکھیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ تحریک لبیک کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے اور ہمیں عقیدہ حق پر پیرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام سیدی، مصطفیٰ
رحمت بے حد سلام شمع بز میں ہدایت پہ بے حد سلام پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام آمین الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے نظر عنایت فرمائے سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے انہیں خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے عمر لگ جائے میرے پیر کو ان کا سب گھرانہ سلامت رہے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ علی سیل لنا اشکالنا قوت عشق چاہ پست کو بالا کر دے دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتے میں کر تو پہلے مرنا چاہیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا اس میں محمد کا واسطہ مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدل منیر غوث کبیر دعوت برکات اور نصیحت کاملہ عطا فرما مولا انہوں نے نارائن پاک کے صدقے سلسلے دے ہر بندے دی نیک آرزو پورا فرما مولا بھیج نبی پاک درود جتنا تیرے نزدیک ادنا داتما جتنے تیرے نزدیک درختوں کے پتے پانی دے قطرے ریت دے درے جتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا صلی وسلم دائما ابدا ابدا کثیرا کثیرا مولا ایسے اہل خانہ دے کروڑا رحمت عطا فرما مولا کدے دیکھر تو پہلے من نہ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب